कुछ अजीबो गरीब वाकयात जो दुनिया में रिपोर्ट हुए उनके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि नवंबर 2007 में अमेरिका में ऑस्टिन नामी हाईवे पर परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ। ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। लोग कहते हैं ना, कुरान में बहुत जगहों पर मुख्तलिफ तरह के अजाबों का जिक्र हुआ। ये ऐसा लगता है जैसे कुछ है कोई इस तरह का सिलसिला। नवंबर 2007 में अमेरिका में ऑस्टिन नामी हाईवे पर परिंदों का एक गौल नमूदार हुआ जो अजीबो गरीब अशकाल बनाते हुए महवे परवास थे। ये परिंदे एक साथ परवास करते और एक साथ सड़क के किनारे किनारे बैठते देखे गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अगर उनके गोल में कोई और परिंदा आ जाता तो ये उसे मारते और भगा देते। ये सिलसिला जारी रहा और फिर तकरीबन 3 हफ्तों बाद अचानक ये परिंदे जमीन पर गिरकर यूं मरने लगे जैसे किसी ने उन्हें मार गिराया हो। हालांकि मकामी लोगों ने या इंतजामिया की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ये परिंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के शीशों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके टकराने से इमारतों के शीशों को भी नुकसान पहुंचा था। सड़कों पर गिरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्मों ने देखने वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया था, जिसे दूर होने में चंद हफ्ते जरूर लगे। साइंसदान आज तक ये नहीं जान सके कि ये सब परिंदे अचानक कहां से शहर में दाखिल हुए और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदे खुद ही आसमान से गिरकर मर गए। साइंसदान इस हवाले से मुख्तलिफ मफरूजों और कयास आराइयों तक महदूद रहे हैं और ख्याल है कि ये सब मौसमी तब्दीलियों की वजह से हुआ है। वल्लाहु आलम, हम तो यही कह सकते हैं। हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक अल्लाह ताला ने कवर दिया हुआ है कि हम ये वल्लाहु आलम के पर्दे के पीछे सुकून पा जाते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जानता है। बंदूक की सुस्त रफ्तार गोली जिसने 20 साल बाद अपने हदफ को निशाना बनाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अभी तक सभी कुछ इंटरेस्टिंग था, ये आप सुनिएगा। ये सारे पता नहीं वाकयात अमेरिका में क्यों है, वो लोग ज्यादा शायद गौर करते हैं इसलिए उनके पास इस तरह की चीजें महफूज हो जाती हैं। हम देखते हैं और वल्लाहु आलम कहकर आगे चले जाते हैं, तो शायद ये हम लोग जमा नहीं करते अपने पास इस तरह की चीजें। एनीवे, टेक्सास अमेरिका में 1893 में पेश आने वाला वाकया जो है वो इंसानी अक्ल के लिए एक चैलेंज साबित हुआ और यादगार बन गया। हुआ ये कि 20 साल तक गोया एक गोली ने इंतजार किया। ये तो नहीं है कि अकल दंग रह जाए, या अकल दंग इस तरह से तो रह जाए कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि साइंस का इसमें साइंसदान परेशान हो जाएंगे ये कैसे हो गया। तो मैं आपको बताता हूं। हेनरी नामी एक लड़के ने और खुदकुशी कर लिया। अच्छा ठीक है, एक हजरत ने धोखा दिया एक खातून को, तो खातून ने खुदकुशी कर ली। खातून के जो भाई थे उन्होंने कहा मैं इस हेनरी नू नहीं छड़सा, मैं बदला लवांगा। वो गया लड़का और उसने अपनी बंदूक लेकर हेनरी को कत्ल करने के इरादे से निकला और हेनरी के घर के सहन में उसने हेनरी को गोली मार दी। हेनरी जमीन पर गिरा तो लड़की का जो भाई है वो समझा कि खत्म हो गया है, उसने भी वहीं पर खुदकुशी कर ली, अपने आप को गोली मारकर अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। हुआ कुछ यूं कि गोली हेनरी को छूती हुई सहन में मौजूद दरख्त में धंस गई थी, तो हेनरी जो है उसके चेहरे पर मामूली सी खराश आई और वो बच गया। इस वाकये के 20 साल बाद 1913 में हेनरी को अपने घर की मुरम्मत के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने घर के सहन में मौजूद उस दरख्त को काटने का फैसला किया जिसमें वो गोली, याद है ना आपको, धसी हुई थी 20 साल पहले। और दरख्त की लकड़ी जो है वो पाटेदार कही गई है और सख्त थी, तो वो किसी तौर आरे से नहीं कट रही थी। लिहाजा हेनरी ने बारूद के जरिए दरख्त को उड़ाने का फैसला किया और जैसे ही धमाका हुआ, दरख्त में धसी 20 साल पुरानी गोली तेजी से निकलकर हेनरी के सर में लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। अब ये कहने को तो महज इत्तेफाक है, लेकिन क्या ही हैरत अंगेज इत्तेफाक है कि वो गोली जो उसी के शिकार के लिए 20 साल पहले चलाई गई थी, लेकिन उसने मरना उसी गोली से था, वक्त अभी नहीं आया था, वो वक्त 20 साल के बाद आया, उसी गोली से वो शख्स मर गया। तीसरी बात आपको बताते हैं, आग के ऊपर से बहता पानी। ये चेस्टनट रेज पार्क है जनाब, और वहां सदियों से पानी के दरमियान में आग जल रही है, जिसे एक अजूबा और दुनिया का इंतहाई पुरस्रार कुदरती मकाम माना जाता है। न्यूयॉर्क के इस पुरस्रार मकाम पर इंसानी आंखें जो हैं वो दंग रह जाती हैं कि किस तरह एक पथरीली सतह के नीचे जैसे अलाव रोशन है और ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। ये तो कोई नहीं जानता कि ये आग और पानी का खेल कब शुरू हुआ, मगर कहते हैं कि सदियों से यहाँ आग के ऊपर से पानी
وہ آبشار کی شکل میں بہ رہا ہے یا ندی کی شکل میں بہ رہا ہے، یہ انسانی آنکھ کے لیے ایک حیران کن نظارہ ہے، کیونکہ عام حالات میں آگ اور پانی ایک ساتھ اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یہ آگ اور یہ جو ندی جھرنا ہے، یہاں یہ آبشار، یہاں آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے اور دنیا کے لیے ایک پراسرار اور ناقابل فہم حقیقت ہے۔ ماہرین اور سائنسدانوں نے اسے اپنے علم اور عقل کے مطابق سمجھنے اور آلات سے کھوجنے کی کوشش کی، مگر اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی ہے۔ برف کا طوفان امریکہ کا شمالی علاقہ ہے مینیسوٹا، وہاں پر کہتے ہیں کہ 10,000 جھیلوں کی سرزمین اسے کہا جاتا ہے، اسے امریکہ کی 32ویں ریاست بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہاں مختلف برسوں کے دوران ناگہانی آفات کی وجہ سے مالی اور جانی نقصان ہونا ایک روٹین ہے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک ایک جھیل میں برف کا طوفان ہے، جو اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ رہا۔ دریاؤں کا بپھرنا یا سمندری طوفان یا شدید برف باری کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ان قدرتی آفات کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں انسان نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، جانی بھی اور مالی بھی، مگر کسی جھیل میں بننے والا برف کا طوفان انسانی آنکھ نے پہلے کہا جاتا ہے کہ کبھی نہیں دیکھا یا رپورٹڈ واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ برفانی طوفان جھیل اور اس کے قرب و جوار تک محدود نہ رہا، بلکہ میلوں دور تک تباہی کا سبب بنا۔ اس طوفان کے دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے برف کی بڑی بڑی سلیں، اور کتنی بڑی سلیں یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، کہ اس کے ٹکڑے جھیل کے کناروں اور اس سے دور جا کر گرے اور آبادی تک یہ پہنچے، اور بڑی بڑی عمارتوں اور گاڑیوں سے برف کے یہ بڑے بڑے سل جس کو کہا جا رہا ہے یہ ٹکرائے۔ 2013 میں بھی یہ رپورٹ ہوا تھا کہ اس طرح کا ایک طوفان کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں بھی آیا تھا، اور کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ڈوفن جھیل کے قریب 75 میل شمال مغرب میں برف کے طوفان نے کئی مکانات تباہ کیے، اور اس وقت میں جو وہاں سے اٹھنے والے جو برف کی دیوار تھی وہ 30 فٹ تک اونچی ریکارڈ کی گئی تھی۔ اتنی بڑی بڑی برف کی سلیں اڑتی ہوئی آئیں اور عمارتوں سے اور مختلف جگہوں سے ٹکرائیں، درخت، اسٹریٹ لائٹس، ظاہر ہے اس کے سامنے پھر کیا آ سکتا تھا۔ تو اس ناگہانی آفت سے پہلے دنیا نے کہا جاتا ہے کہ ایسا سلسلہ نہیں دیکھا تھا کبھی۔ گڑھے خود بخود نمودار ہوئے جی، یہ 2014 کی بات ہے جب اچانک ہی سائبیریا کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے گڑھے نمودار ہونے لگے۔ ان میں پینسلوا کے نزدیک، میں پینسلوینیا سمجھ رہا تھا، پینسلوا کے نزدیک بننے والا ایک گڑھا 100 فٹ چوڑا تھا جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان گڑھوں اور خاص طور پر اس 100 فٹ چوڑے گڑھے سے متعلق ماہرین ارضیات اور دیگر سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز پیش کی ہیں، تاہم یہ گڑھے قدرت کے رازوں میں سے ایک ہیں جن پر تاحال تحقیق جاری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ زمین کے اندر تغیر اور تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، اور بعض سائنسدانوں نے ان گڑھوں کو گلوبل وارمنگ کا نتیجہ بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پراسرار گڑھوں کے بارے میں سائنسدان کوئی حتمی رائے نہیں دے سکے، اور یہ بھی ابھی تک ایک معمہ ہے۔ اور یہ سائبیریا میں 2014 میں مختلف سائز کے بڑے بڑے گڑھے نمودار ہوئے زمین میں۔ پاکستان میں سب جانتے ہیں 2010 میں شدید سیلاب آیا تھا، بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، اور پاکستان میں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا، اتنی بارشیں کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ بہت سارے علاقوں میں سیلاب آیا اور بہت سارے انسان، حیوان نقل مکانی پر مجبور ہوئے، لیکن مکڑی جسے حشرات الارض میں شمار کیا جاتا ہے، سیلابی پانی سے بچنے کے لیے یہ مکڑیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درختوں پر چڑھ گئیں، اور چند ہی روز میں درختوں پر انہوں نے ایسے جالے بنا لیے کہ بڑے اور گھنے درخت بھی ان جالوں کے اندر چھپ گئے۔ آپ کو یہ بات مجھے بھی آج پتہ چلی ہے، سچی بات ہے، تو میں نے اس سے پہلے یہ نہیں کیا تھا، پھر میں نے سرچ کیا تو ان درختوں کی شکلیں، ان درختوں کی تصاویر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ منظر دیکھنے والی آگ میں جہاں حیرت تھی وہیں خوف بھی تھا۔ انسانی تاریخ میں ایسا کرشمہ ریکارڈ پر پہلے کبھی نہیں ہے۔ ان جالوں کی وجہ سے مکڑیاں بالکل محفوظ رہیں، اور اس کے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ چونکہ پانی کھڑا ہوتا ہے، مچھر پیدا ہوتے ہیں، تو مچھر جو ہیں وہ ان جالوں میں پھنس کر مر گئے، اور ملیریا کا خطرہ جو ان علاقوں میں تھا وہ ٹل گیا۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک سرکل آف لائف، یا آپ کیا کہیں گے اس کو، بس ایک
قدرتی کرشمہ تھا. سرکٹا مرغا یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ بڑا مشہور ہے, یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں, یہ میں نے پہلے بھی جانتا ہوں. یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب بلکہ انتہائی پراسرار واقعہ ہے. 1945 میں کولوراڈو امریکہ میں ایک کسان کے ساتھ پیش آیا. ایک روز اس نے اپنے فارم سے مرغا نکالا تاکہ اسے پکا کر کھا سکے, اور کلہاڑی سے, آپ جانتے ہیں وہ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں کہ ایک ہی وار میں سر تن سے جدا کر دیتے ہیں, تو اس نے کلہاڑی سے اس کا سر جو ہے وہ جدا کر دیا. گردن کٹتے ہی مرغا پھڑپھڑانے لگا. کسان نے چند لمحے انتظار کیا کہ وہ ٹھنڈا ہو تو اس کی کھال ادھیڑے اور اس کے گوشت کو اپنی خوراک بنائے, مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا. سر سے الگ دور گرا ہوا مرغے کا جسم مسلسل حرکت کرتا رہا اور پھر اچانک مرغا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. یہی نہیں بلکہ وہ دوڑنے لگا. کسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے یہ منظر انتہائی خوفزدہ کر دینے والا تھا, اور اس وقت ایک اور خوفزدہ کر دینے والی بات یہ ہوئی کہ مرغے کے جسم سے مختلف آوازیں آنے لگی. کسان نے مرغے کو ایک ڈبے میں بند کر دیا. اگلی صبح جب کسان نے اس ڈبے کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرغے کا جسم نہ صرف متحرک ہے بلکہ سر کٹے مرغے کے دھڑ سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں اور وہ چل پھر رہا ہے. تجسس کے مارے کسان نے اسے پائپ کے ذریعے پانی اور کھانا دینا چاہا تو اس مرغے نے خوراک اگلنے کے بجائے نگلنی شروع کر دی. امریکی اخبارات کے ذریعے دنیا بھر میں اس مرغے کا چرچا ہو گیا اور اسے مائک دی ہیڈ لیس چکن کے نام سے شہرت ملی. آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, مائک ہیڈ لیس چکن یا مائک دی ہیڈ لیس چکن. اور مائک کے لیے مرغے کی یہ شہرت آمدنی کا ذریعہ بنی جب اس نے باقاعدہ اس کی نمائش شروع کر دی. یہ مرغا 18 ماہ بعد مرا لیکن دنیا کو حیرت میں ڈال گیا. اپنی نوعیت کا یہ عجیب واقعہ تھا جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی جاندار کیسے سر کاٹ دیے جانے کے باوجود اتنا عرصہ زندہ رہا. آپ کو اس کی کوئی وجہ سمجھ آئے تو وہ ہمیں بھی بتائیے گا, ہم بھی پھر اس کو بتائیں گے کہ جی ہمارے لسنرز نے یہ وجہ بتائی ہے اور یہ بات دل کو لگتی ہے, ورنہ تو آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیسے بھائی, یہ ہوا کیسے. جھیل ہے جی ایسی ایک امریکہ اوریگون میں جہاں جو گرمیوں میں گم ہو جاتی ہے, گمشدہ جھیل کہتے ہیں اس کو. سانتم پاس ہائی وے کے قریب یہ جھیل واقع ہے اور اس کا نام گمشدہ جھیل اس لیے پڑا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں غائب ہو جاتی ہے. سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو گویا یہ اپنا وجود دوبارہ ظاہر کرتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے. سردیوں میں یہ جھیل 85 ایکڑ یعنی اچھی خاصی بڑی جھیل ہے سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوتی ہے اور اس کی گہرائی 9 فٹ تک ہوتی ہے. لیکن اس وسیع رقبے پر پھیلی جھیل کا پانی گرمیاں آتے ہی اچانک غائب ہو جانا انتہائی حیرت انگیز بات ہے. کئی سال کی کوششوں کے بعد سائنسدانوں کو پتا چلا کہ موسم گرما میں جھیل کا پانی دراصل یہاں بنے 2 پراسرار گڑھے جو ہیں وہ نگل لیتے ہیں جن کو لاوا ٹیوب کہتے ہیں. سائنسدان ان گڑھوں تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ان پراسرار گڑھوں کی وجہ تشکیل, ان کی گہرائی جاننے میں ناکام ہیں, اور اس طرح سے یہ بھی ابھی تک نہیں پتا کہ کیوں ایسا چلتا ہے معاملہ کہ گرمیوں میں وہ گڑھے جو ہیں وہ پانی ان کو قید کر لیتے ہیں یا نگل جاتے ہیں اور سرد موسم میں نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی انہی گڑھوں سے. اور یہ ایک ایسا راز ہے, معمہ ہے جسے جدید دور میں بھی ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہے.